صدق اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا حضرات عزیز وقار. دعائیں بھی ہیں سنی قلب سے بجائے بھی ہیں. بارگاہ رب العزت میں جو ہستی مجیب الدعوات ہے ہم دعا کرتے ہیں اور وہ گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ قبر کی سختیاں آسان فرمائے. قبر کے اندھیرے دور فرمائے. میرے اور آپ کے جتنے حضرات چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. بالکل مختصر لمحات میں کچھ آیات احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. قرآن کریم مخزن ہدایت ہے، منبع رشد ہے، دستور انسانیت اور منشور محبت ہے. ایک آیت ہے 11ویں سپارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں کون. میں لفظ پڑھوں گا آپ اہل علم سمجھ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو موت. اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ محیی بھی میں ہوں، ممیت بھی میں. ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا 3 سپارے میں، میں تو خود رب ہوں ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، وہی میرا رب ہے جو زندگی سے سرفراز کرتا ہے، وہی میرا رب ہے جو موت سے امکنار. سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے، قبول کر لیں تو حاضری قبول ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. مقدر کرنے کا مفہوم علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے جس کے راوی حضرت علی ہیں. آپ فرماتے ہیں جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے. جگہ بھی مقرر ہو اور وقت کا تعین بھی. اور یہ بھی سن لیں، یہ بھی قرآن کا مفہوم ہے 3-4 جگہوں پر. اللہ فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا یستأخرون، جب کسی کا وقت معین آ جائے تو ہم ایک لمحے کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں کرتے. نہ ہم چھپ سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے. اس پر بھی مرحوم کے ایصال ثواب میں آیت عطا کر دیں. اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا کوئی قلعے میں چھپ جائے یا محل میں اور یہ سمجھ لے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں میں نے موت کو شعور دیا ہے، جہاں تم چھپو گے پہنچ جائے گا. اس کو اللہ نے اتنا ادراک. قرآن کریم کی سورت ملک میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ. کتنے پیارے پیارے علمی دوست بیٹھے ہیں. آیت قرآن قبول الذی خلق الموت والحیاۃ. حالانکہ ملنے میں زندگی پہلے ہے مگر ذکر یہاں موت کا پہلے ہو رہا ہے. اور فرمایا ہم نے زندگی بعد میں تخلیق کی ہے، موت کو پہلے تخلیق. یا اللہ ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں عمل اچھا. اسی پہ بات، ساری بات اسی پر ہے. لیبلوکم ایکم احسن. میں وضاحت کے لیے ایک بزرگ کا نام لیتا ہوں، شیخ رکن عالم سبحان اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
ہیں دادا جب بندہ مرتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو آپ نے کیکر کی ٹہنی منگوائی، اس پر کانٹے تھے، ململ کا کپڑا ڈالا، فرمایا رکن عالم اس کپڑے کو کھینچو، جو اس کا حشر ہوگا وہی انسان۔ اللہ، ہمارے کچھ معاملات یہ ہو رہے ہیں، حقائق کا منہ چڑانا ہماری طبیعت میں ہے، کیا فرمایا جو اس کا حشر ہوا ہے نا، جو کپڑے کا، وہی انسان کا۔ آگے بھی پوتا تھا، دادا بھی ولی، پوتا بھی ولی، ولی ابن ولی، یعنی کہ دادا وہ سارے کانٹے ہی دکھاؤ گے یا کوئی ایسا حل بھی ہے کہ یہی کانٹے پھول بن جائے؟ یہی کانٹے پھول بن جائے۔ تو آپ نے ایک آیت تلاوت کی جو 14ویں سپارے میں ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے، من عمل صالحا، میں نے آپ کو بتا دیا جو بتانا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، فرمایا عمل اچھے ہوں اور ایمان بھی موجود ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، میں آپ تک قرآن کے الفاظ پہنچاتا ہوں، آپ کی سبحان اللہ سنوں گا۔ فرمایا اگر بندے کے پاس عمل صالح موجود ہے تو اللہ اس کو مرنے کے بعد پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے۔ آئیے میں ایک حدیث پاک آپ کو بتا دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ سیاح کی حدیث ہے، کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک عورت حضور کے دربار میں آئی، قبیلہ بنو جوہینہ سے اس کا تعلق تھا، کہنے لگی حضور میری اماں فوت ہو گئی ہے، اس کی منت تھی کہ میں حج کر لوں، اور وہ حج نہیں کر سکی، پہلے فوت ہو گئی۔ آہا، کوئی تو اللہ والا مجھے دعا دے۔ وہ مائی صاحبہ کہنے لگی افا حجو عنہا، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں؟ سبحان اللہ۔ اچھا، میرے آقا نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ بیٹی کہ اگر تیری ماں پر کوئی قرضہ ہوتا تو ادا کرتی؟ حضور بالکل ادا کرتی۔ فرمایا یہ بھی رب کا قرضہ ہے، ادا تو کر، قیامت کے دن تیری ماں حاجیوں میں کھڑی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کرو۔ ایک اور حدیث لفظوں کے ساتھ سنیں، اس کا تعلق بھی تقریباً سیاح کی کتابوں سے۔ میرے آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغرق، مرنے والا قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے ڈوب رہا۔ تو حضور وہ ادھر ہے، ہم ادھر ہیں، وہ ادھر ڈوب رہا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ فرمایا ینتظر الدعوت۔ سبحان اللہ، صرف علم والے بولے میں نے کیا کہا ہے، ینتظر الدعوت۔ فرمایا تمہاری دعا جب ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ساحر مراد سے لگا کر پہاڑوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوڑو یہ جو آیہ مبارکہ ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، میں وہی پڑھ دوں اور ترجمہ کر دوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ میں نے کہا تو اپنے لیے دعا کا مانگ، اولاد کو کیوں لا رہا ہے؟ میں نے کہا اولاد سے پیار جو ہے۔ اب میں آپ کے چہرے تکتا ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ربنا وتقبل دعا۔ اس نے دعا میں اپنے آپ کو کہا، پھر اپنی اولاد کو رکھا۔ اب اولاد کو دیکھیے ذرا، ربنا اغفر لی ولوالدی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے کیا کہا ہے، ربنا اغفر لی، میں نے کہا تو اپنے لیے دعا مانگ، اولاد کو کیوں لا رہا ہے، والدین کو کیوں لا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ومن ذریتی کہہ کر انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی، والدی کہہ کر بدلے میں ان کے لیے دعا۔ سبحان اللہ۔ بس آخر میں ایک حدیث پاک سنیں اور پھر ختم چلیں۔ بہت بڑا نام لیتا ہوں، بہت بڑا نام لیتا ہوں۔ چلیں میں اشارہ کرتا ہوں، جب فتح مکہ ہوا تو عرض کی گئی یا رسول اللہ اذان دینی ہے، فرمایا ہمارے اس کو کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان۔ اب میں نام لے رہا ہوں، آپ خوش ہو جائیں، حضرت سیدنا بلال حبشی۔ اب میری ایک ڈیمانڈ ہے اللہ کے نام کی، اور وہ بھی وقت کی صورت میں۔ بلال کا یہ حال ہے تو میرے مصطفیٰ کی آل کا کیا حال؟ ایک صاحب کہنے لگی درود شریف پڑھیں، درود شریف کی شان بیان کریں، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ میں نے کہا میں پڑھتا ہوں درود شریف، میری عادت ہے الحمدللہ، میری زبان پر درود شریف ہے، اللہم میں کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ درود تو بڑی شان والا ہے، اور جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ کتنی شان؟ اللہم صلی علی محمد
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا تھا تو گھر والے رونے لگ گئے اور کہا وا کربا، ہے دکھ، ہے تکلیف، ہے جدائی، ہے۔ حضرت بلال مسکرا دیے، فرمایا گھر والوں وا کربا نہ کہو، کہو وا تربا۔ سبحان اللہ، کیا خوشی کی بات، سبحان، کیا عزت کی بات، کیا عظمت کی بات، کتنی سعادت کی بات ہے۔ کہا مؤذن رسول آپ جا رہے ہو اور آپ کہتے ہو وا کربا نہ کہو وا تربا کہو۔ فرمایا تمہیں کیا خبر، انی الکلاہبت غدن محمدن و صحابہ، میں مروں گا، جنازہ ہوگا، قبر میں رکھو گے، دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا، ساتھ صحابہ کا دیدار بھی ہوگا۔ میں نے مختصر لمحات میں آپ کی خدمت میں جو کلمات کہیں اللہ ان کو قبول کرے، اللہ ہمیں جو زندگی دے وہ قابل فخر ہو، آمین، جو اللہ ہمیں موت دے وہ قابل رشک ہو۔ ایک جملہ جتنے حضرات تشریف لائے میں تحفے میں آپ کو دیتا ہوں، تحفے میں قبول کریں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا یہ فلسفہ ہے موت و حیات کیا ہے، میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، وہ قرآن و حدیث کو بھی زیادہ نہیں جانتا، مجھے سادہ لفظوں میں بتائیں کہ زندگی کس لیے ہے اور موت۔ فوراً بعد قاری صاحب ختم شریف پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا جملہ سنیں، آپ نے ماتھا چوما اس نوجوان کا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور محبت سے دعائیں دیتے ہوئے فرمایا بیٹا زندگی اطاعت رسول کے لیے ہے، موت زیارت رسول کے لیے۔ سبحان اللہ، زندگی اطاعت رسول کے لیے، کیا خوبصورت جملہ ہے جس میں سارے جہان کو سمو دیا ہے۔ زندگی ومن یطع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب کرے، موت کو یاد رکھے، عطا فرمائے۔ اس خاندان سے میرا بڑا دیرینہ تعلق ہے، خورشید نادر صاحب قبلہ، بھائی رشید صاحب، یہ سارے حضرات کا درمیان، ان کے والد گرامی، ان کے ایک اور بھائی تھے بڑا عرصہ پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی، ان کے والد گرامی، ان کے خاندان کے، میرے اور آپ کے جتنے حضرات ہیں، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک